اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باڈی گارڈ نے جواب دیا، میں اس کے ارادوں کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نقاب پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا۔ دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقاب پوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے۔ پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور ہرن کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے۔ حلب اور ہرن والوں پر اسے بھروسہ نہیں۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ فوج کس راستے سے جائے گی؟ قرون حماد کی طرف سے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور وہ آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ وہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندا، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھیں، انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے سے انسان ہیں۔ اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کیں اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سارے راز اس سے اگلوائے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب میں گمشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھیں۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کیا جائے۔ نقاب پوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا، اسے اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔
ہیرن اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوج کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھیں۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کے بجائے اس کے مسلمان مخالفین کو متحد کر کے اس کے خلاف لڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے امراء کو اپنے فوجی مشیر دے رکھے تھے، جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ مسلمان امراء کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان امراء کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ ہیرن سے گمشتگین کا ایک صلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس وقت صلیبیوں کے دو مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور ریجنالڈ وہاں موجود تھے۔ ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں سلطان ایوبی نے ایک بروقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور ریجنالڈ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی نے ایک معرکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اسے اور دیگر صلیبی قیدیوں کو ہیرن میں گمشتگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گمشتگین خلافت بغداد کا ایک قلعے دار تھا۔ زنگی فوت ہو گیا تو اس قلعے دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالڈ کے عوض وہ صلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا۔ زنگی مر گیا تو امراء نے عیاشی اور حکومت کے نشے میں اس کے تمام تر منصوبے الٹ کر دیے اور صلیبی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں پر اترنا شروع ہو گئے۔ ہیرن سے صلیبی مشیر جو دراصل جاسوس تھا ریمانڈ اور ریجنالڈ کے پاس پہنچا اور ہیرن کے تازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی۔ اس نے کہا، حلب سے الملک الصالح نے گمشتگین اور سیف الدین کو تحفوں کے طور پر پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں اس کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے دیں۔ وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا کہ گمشتگین کے 2 سالاروں نے ہیرن کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک الصالح نے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی تھیں بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور وہ اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمشتگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پراسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گمشتگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہیں۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں قہقہہ بلند ہوا اور کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمانڈ نے کہا، یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران اور امراء وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ گمشتگین جیسے جابر اور جنگجو قلعے دار کی فوج کے اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی، وہ دونوں اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے۔ گمشتگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ اس محافظ نے بھگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا۔ مسلمان امراء قلعے داروں اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی ہی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ میں 2 باتیں کہوں گا، ایک اور صلیبی نے کہا۔ یہ صلیبی اپنی افواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ تحفے میں آئی ہوئی لڑکیاں ہیرن سے بھگا کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دی گئی ہوں گی۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں جاسوسی کا ماہر ہوں۔ دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرے۔
اور اپنی فوج کو آگاہ کرے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین پتھر ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو اس کا عزم پختہ ہوتا ہے، اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں یہی خوبی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پورا کام کرتا ہے اور وہ ایسی چالیں چلتا ہے جو آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اس نے یہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے، ورنہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں میں اور پہاڑیوں میں اس یخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے۔ جب تک آپ اپنے ہاں بھی یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے، اپنے اس دشمن کو جسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان امرا، وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشوروں نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم چلا رکھی تھی۔ یہ دراصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز ترار لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کو بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔ اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے، ریجنالڈ نے کہا، اور یہ قوم اپنے کردار کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی خوش ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمارے بھائی ریمانڈ کو پسپا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ریمانڈ میدان جنگ میں پسپا ہوا ہے، یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گھس گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان میں ہی لڑیں، ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس مہم کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس مشیر نے کہا جو ہرن سے گیا تھا۔ میں نے آپ کو گمشتگین کے اندرونی خانے کے واقعات سنائے ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور تخریب کار صرف موجود ہی نہیں بلکہ گمشتگین کے گھر کے اندر اور اس کی اعلیٰ کمان میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین اور الملک الصالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے امراء وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے، یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہو یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھوں۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین زنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کا بادشاہ ہے، تیغ زن ہے۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اس لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں جو ان کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خوبیوں کے دل دادہ ہو جائیں۔ ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے، ریمانڈ نے کہا۔ ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدروح ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے،
ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ یہودی اور عیسائی دانشوروں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے ہیں۔ صلیبی مشیر نے کہا، گمشتگین نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہ دی جائے، مدد کا جھانسا دیا جائے، انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے اسے ارستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں، اور ہم اپنی فوجیں اس کے کسی نازک مقام پر لے جا کر اسے مجبور کر دیں کہ وہ ارستان سے پسپا ہو جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، حرن اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا اور آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہماری فوج کے کام کے نہیں رہے، بظاہر تندرست ہوں۔ اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان امرا وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے، ریجنالڈ نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے، انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ انتہائی ضروری بات تو رہ گئی ہے، ایک کمانڈر نے کہا۔ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں۔ اب کہ امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ وہ جو حلف اٹھا کر گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر اسے قتل کریں گے، ورنہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی روز 500 گھوڑے، ہزارہا کمانیں اور لکھوں کہا تیر اور آتش گیر مادے کے سرم بحر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے انطانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انطانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انطانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو انطانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ انطانون نے اپنی واردات منوان سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انطانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں انطانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، انطانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے سہنے کا بہت اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شب خون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئیں جو الملک الصالح نے گمشتگین کو تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شاد بخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ حرن میں کیا ہو رہا ہے۔
انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ وہاں ہماری بچیوں کی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یوں کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا، ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حائل ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو۔ ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے، ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید ہونا نہیں چاہتی، ابھی ہم زندہ ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا، وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ جائیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ روک لیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، محترم العادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت الملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمان امرا کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس حالت میں دشمن اس پر حملہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتا جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپہ ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ کر رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے، اپنی یادداشتوں سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں یعنی دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی بھی پلا لیا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند رکھی تھی وہاں جاتا، غور کرتا اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتا کہ اس کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بٹ جاتی تھی،
اس نے دشمن کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہوا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اپنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے، تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتا لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں، میدان جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن ہرن میں سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا، جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ گمشتگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمشتگین خود کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی جاسوس سے معلوم کرو کہ ہرن میں اپنے کتنے آدمی ہیں، اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشتگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ ہرن کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کراؤں۔ بیشتر اس کے کہ گمشتگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 2 چھاپہ ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں۔ ہرن میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپہ مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان، آتش گیر، مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیج رکھے تھے، وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور ہرن میں گمشتگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ اس رات موصل کے قید خانے میں خطیب ابن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان میں سے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا، جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار نے جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا۔ نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسہ اوپر پھینکا۔ رسے کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے ساتھ درمیان میں بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز نہ پیدا کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسہ اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔
چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشعلیں جل رہی تھیں۔ کوٹھری کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جوں ہی ادھر گیا دونوں آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹھری اس حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹھری تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ وہ عہدیدار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹری سے باہر تھا۔ وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا۔ بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابھری تھی۔ وہ جوں ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسا کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسا لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسا اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ کر لانے والی پارٹی میں بھی تھا۔ اسی نے باڈی گارڈ سے بڑی قیمتی راز اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے تو اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی، باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قید خانے میں بھی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ خطیب غائب تھا۔ عہدیدار کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کہاں چلا گیا ہے، اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسا لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو 1 روز پہلے سے بھی یہ قیامت برپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اسے کہیں بھگا لے گیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ ہرن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے ہرن میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر 1-2 آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمشتگین کو حلب سے بلوایا گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے بارے میں صرف گمشتگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشتگین کے جانے کے 1 روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔
ایک سوار نے ہرن کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کمانڈر تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کی سلاخوں سے دیکھ رہا تھا اس کمانڈر کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا، کمانڈر سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ بادشاہوں کے حکم کے نرالے ہوتے ہیں، کمانڈر نے کہا۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں، کمانڈر نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعہ دار امیر گمشتگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ میں وہیں سے آیا ہوں، کمانڈر نے کہا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا، انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشتگین اسی سلسلے میں حلب گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے سے واپس دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے اعزاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ داروغہ اسے اندر لے گیا، دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہ خانے میں گئے۔ سالار 2 مختلف کوٹھریوں میں بند تھے۔ پہلے ایک سالار کو نکالا گیا۔ کمانڈر نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر ہرن گمشتگین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچیں۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے، سالار نے کہا۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں، کمانڈر نے کہا۔ میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ اس سالار نے کمانڈر کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آ گئے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ اناڑی نہیں تھا۔ اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹھری کا تالا کھول دیا تھا، دروازہ کھلنا باقی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں گا۔ کمانڈر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی۔ 2 سپاہی 2 سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے، داروغہ کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ کمانڈر اسے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار جان بازوں کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو سلطان ایوبی کے چھاپہ مار کیا کیا کرتے ہیں۔ اونچی آواز نہ نکلے۔ کمانڈر نے دروازہ کھولا، داروغہ کو دھکیل کر اس طرح کوٹھری میں لے گئے کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اسے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل پون گز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مروڑا اور 2-3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے۔ لاش پر کمبل ڈال دیا گیا۔ اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالا چڑھا دیا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھیں، وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹریوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک کوٹری میں ایک قیدی پڑا ہے۔ اس پر چونکہ کمبل پڑا تھا اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹری خالی تھی۔
اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے قیدی کو آوازیں دیں مگر وہ نہ بولا۔ دروازہ مقفل تھا۔ سنتری نے سلاخوں میں سے برچھی اندر کی، اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی۔ اس نے نوک قیدی کو چبھوئی، وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ برچھی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا۔ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ تو قید خانے کا داروغہ تھا۔ آنکھیں اور چہرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا، خبردار خبردار، قیدی نکل گئے۔ وہ اوپر کو دوڑا، اس کی پکار پر نقارہ بجنے لگا۔ یہ الارم تھا۔ اس وقت فرار ہونے والی پارٹی بڑے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ سنتری دوڑا آ رہا تھا۔ بڑے گیٹ کی چابیاں کمانڈر کے پاس تھیں۔ انہوں نے قدم تیز کر دیے اور اندرونی تالے کی چابی لگائی۔ سنتری نے دور سے کہا، انہیں روک لو، داروغہ کوٹری میں مرے ہوئے ہیں۔ نقارے کی آواز پر قید خانے کے تمام سنتری اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ باہر کے گارڈز دوڑے آئے، دروازہ کھول دیا گیا۔ چونکہ یہ خطرے کا علام تھا، اس لیے باہر سے آنے والی گارڈ کی نفری ٹریننگ کے مطابق بہت تیزی سے دروازے میں داخل ہوئی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں نے بغاوت کر دی ہوگی یا کہیں آگ لگ گئی ہوگی۔ وہ سنتری جو چیختا چلاتا آ رہا تھا، باہر سے آنے والی گارڈ کے سیلاب میں گم ہو گیا۔ اس ہڑبونگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے والے باہر نکل گئے۔ گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑے گھوم کر چلے تو کسی نے انہیں للکارا، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پیچھے سے ایک ہی بار تیروں کی بوچھاڑ آئی۔ 2 تیر کمانڈر کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر ایک سالار کے گھوڑے کے پچھلے حصے میں لگا۔ کمانڈر نے جسم میں 2 تیر لے کر بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ سالار شمس الدین کا گھوڑا تیر کھا کر بتکا۔ شمس الدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اس نے کمانڈر کے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے گھوڑے پر کود گیا۔ کمانڈر آگے کو جھک گیا۔ شمس الدین نے اس کے ہاتھ سے باگیں لے لی۔ پیچھے سے اور تیر آئے، لیکن گھوڑوں کی رفتار اچھی تھی، ضد سے نکل گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، قید خانہ دور رہ گیا تھا، لیکن 10-12 گھوڑ سوار ان کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ آگے علاقہ کھلا تھا، آبادی دوسری طرف تھی۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو انتہائی رفتار پر ڈال دیا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ دونوں سالار نہتے تھے۔ کمانڈر شہید ہو رہا تھا۔ وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ آگے چٹانیں اور ٹیلے آ گئے۔ ایک سالار نے کہا، بکھر جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ۔ وہ منجھے ہوئے سوار تھے۔ تعاقب کرنے والے ابھی دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرار ہونے والے ایک دوسرے سے دور دور ہو کر چٹانوں میں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ سست پڑ گئے اور نکلنے والے نکل گئے۔